آج 6 محرم پہلا دولت کا بادشاہ بدھ جس کا برسوں سے انتظار تھا آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو 10 محرم سے پہلے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ لوگ دروازہ کھٹکا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 محرم کی تاریخ پہلا بدھ کے دن کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابیاں آپ کے مقدر چومے گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج محرم کی 6 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ محرم کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس طرح محرم کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کی 6 تاریخ بدھ کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہے ہیں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج محرم کی 6 تاریخ بدھ کا دن، اور بدھ کا دن بہت خاص دن ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ بس ان جعلی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ اعمال لے کر آئے ہوں جن کی بنیاد، جن کو جو پڑھتا جاتا ہے، جو آزمودہ ہے، جو کوئی بن بنائے وظائف نہیں ہے۔ یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر حاضر ہیں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، جاپان، مستق دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 6 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی کوئی قید۔ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن محرم کی 6 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے
के हवाले डेली बेस पर कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज मुहर्रम की 6 तारीख पहला बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मसल्ले पर बैठ कर यहाँ चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद पढ़ लें, सल्ले अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्ले अला वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। सबसे बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिम सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आज रब करीम से अपनी औकात देख कर नहीं, रब की अज़मत और शान के मुताबिक मांगना है। आज जो किराए के मकान पर रहते हैं अपना घर मांगना चाहते हैं, आज मांगे खुले दिल से मांगे। जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं अपने मन पसंद रिश्तों की नीयत करके बैठी। जो नौकरी के लिए परेशान है नौकरी के लिए पढ़ ले। कर्जेदार हैं तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगा रहा, आप करोड़ों के कर्जदार हैं तो आज अल्लाह के सामने नीयत करके बैठे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपको ज़रूर मिलेगा। आज आपको मुकम्मल कर्जे से खलासी मिलेगी। हमेशा के लिए आपका कर्जा ख़त्म हो जाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज आपने इस खास वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। अपने खास मकसद खास आदत को जहन में रखिए और फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा ताउज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, ताउज़ और तस्मीया भी पढ़ लिया तो आपने यूँ महसूस करना है दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठ कर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ज़ाती नाम का वजीफ़ा है। एक अल्लाह का सिफाती नाम है, ये बहुत ही बाबरकत नाम है, बहुत ही ख़ास नाम है। अपने या अल्लाह या रहमान को पढ़ना है। या अल्लाह या रहमान अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह की रहमानी सिफत है। अल्लाह वालों का कहना है कि या रहमान जो अल्लाह की सिफत है ये ऐसी सिफत है जब कोई बंदा या रहमान से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की रहमान वाली सिफत का जिक्र करता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है जो या रहमान को पढ़ रहा है, या रहमान से मुझे पुकार रहा है। फरिश्ते आपका नाम पेश करते हैं। अल्लाह कहता है फरिश्तों मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। फिर बिगड़े काम सब संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं। अल्लाह ऐसा रहम फरमाता है कि दुनिया आपकी कामयाबी को देखती है। अगर आप 6 मुहर्रम बुध के दिन अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं तो इन वज़ाइफ से फ़ायदा उठाओ। इंशाअल्लाह तमाम दुआएं कबूल होंगी। आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या रहमान को पढ़ना। कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना मुलाज़ा कीजिएगा। या अल्लाह या रहमान 1 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या रहमान हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। सिर्फ 41 बार या अल्लाह या रहमान पढ़ने से अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह के दोस्त अल्लाह के वली फरमाते हैं कि हम जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते पहले अल्लाह को राज़ी करते, इसके बाद अल्लाह से जो मांगते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरी अता माता। अगर अल्लाह नाराज़ हो गया, क्या आप वज़ाइफ पढ़ते जाएं, तस्बीहात पढ़ते जाएं, क्या फ़ायदा होने वाला है? अल्लाह आपकी हाजत को पूरा करेंगे ही नहीं। आप लोग पहले अल्लाह को राज़ी करें, रब की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जो करें। और अगर थोड़ी सी भी रब की तवज्जो मिल गई पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। ज़िंदगी तो बहुत छोटी बात बोल रही हूँ, आपकी नस्लों के लिए काफ़ी है। आपने या रहमान की सिफत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा। जब आप या अल्लाह या रहमान पहले नंबर पर
41 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے اور یہ ایک آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی وہ تسبیح جو آپ کے دن پھیر دے گی، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی۔ اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو نہیں سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد یہی ہے، دروازہ یہی ہے جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کروں تو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ وہ کلمہ ہے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہان کی تسبیحات کو اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، توجہ کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، اس خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں۔ پہلے نمبر پر 41 بار آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑی پاکیزہ صفت ہے اور یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے راستہ بنانے والی صفت۔ جو نوکریاں کرنے والے، دیہڑی دار کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں، ہم لوگ کھا لیں یا بہت زیادہ تو مکان کا کرایہ دے دیں، بجلی کا بل دے دیں، چھوٹی موٹی اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں، بڑی گاڑیاں نہیں خرید سکتے، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے۔ کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل سے، اور رب کا فضل جب یا مسبب الاسباب پڑھے جائے گا، یعنی اے غیب سے راستہ بنانے والے، اور جب رب غیب سے راستہ بناتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، ملاحظہ فرمائیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی ایک نیک زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، پہلے نمبر پر گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں۔ دیکھیے رب کیسا کرم فرماتا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔